الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ سامعین باتمکین، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ تعالی دو تین اردو الفاظ کی اصل، ساخت اور ایٹیمولوجی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ایک لفظ اسب بمعنی گھوڑا، دوسرے استاد ہم جانتے ہی ہیں کہ استاد کے معنی کیا ہوتے ہیں، ٹیچر جس کو کہتے ہیں، اور ہندی میں ادھیاپک کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے تیسرا لفظ ہمارے یہاں سپاہی جس کو ہم پولیس مین کہتے ہیں۔ لفظ اسب کے معنی گھوڑے کے آتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ اس کی اصل کیا ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ دراصل یہ اسپا تھا۔ سپا کہتے ہیں ٹریک، ہموار راستہ، اور نشانہ۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہموار راستے پر چلے اور باسلیقہ اور صحیح راستے پر چلے، اس معنی کو، باسلیقہ راستے پر چلنے کے معنی کو سپا بولا جاتا ہے۔ اور جو تیر نشانے پر لگ جائے تو اس کے متعلق کہا جاتا ہے سپا بیٹھ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا، نشانہ کامیاب ہو گیا۔ تو نشانے کے معنی میں بھی آتا ہے ٹریک، اور ہموار راہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اسی سے لفظ اس بنایا گیا ہے، تو ایک الف جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سپا کا جو ایک الف ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور دوسرا حرف یہاں نفی کے لیے ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ سپا تو نہیں ہے، اسپ ہے۔ یہ سپا نہیں ہے، اسپ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے سوار کو، گھوڑا ایک ایسا جانور ہے، اتنا عقل مند اور اتنا ہوش مند جانور ہے کہ اس کی نظیر کسی اور سواری کے اندر، کسی اور مرکب میں نہیں ملتی، خواہ وہ اونٹ کی سواری ہو، خواہ وہ ہاتھی کی سواری ہو، اور یا دیگر کسی بھی جانور کی سواری ہو، خچر، گدھا وغیرہ وغیرہ۔ تو جو خوبی اس کے اندر ہے، اور جتنا چاق چوبند یہ ہے، اور جتنا اپنے سوار کو منزل مقصود پر بعجلت ممکنہ اور تیزی کے ساتھ لے جانے والا یہ جانور ہے، اور اپنے سوار کا جتنا یہ محافظ جانور ہے، اس کی ہمسری اور کوئی سواری دنیا کی نہیں کر سکتی۔ بہت ہی محافظ جانور ہے، اور بڑا ہی چالاک اور ہوش مند جانور ہے گھوڑا۔ تو یہ دراصل اسپا تھا۔ مطلب یہ کہ نشانے والا نہیں، لیکن یہ کہ نشانے پر، منزل مقصود پر یہ سب سے بہتر اور سب سے جلدی پہنچانے والا جانور ہے۔ تو اس طرح یہ لفظ جو ہے نا اسپ بنا ہے۔ اور سپا مانے نشانے کے آتے ہی ہیں۔ نشانہ راستے مستقیم پر اور زیادہ استقامت پر یا صحیح راستے پر چلنا، اس کے معنی سپا کے آتے ہیں۔ اور اسی میں لفظ جو ہے نا ہی لگا دیا گیا ہے، آہ سپا، یعنی ہی جو ہے وہ یا نسبت کی ہے، اور ہا جو ہے گویا آہ اور تعجب کے معنی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سپاہی جو پولیس والا ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر نظم و نسق ہوتا ہے، اور ڈسپلن کا، نظم و نسق کا بہت زیادہ پابند ہوتا ہے، یعنی ہونا چاہیے۔ گویا لفظ کی ماہیت، لفظ کی حقیقت یہ بتلا رہی ہے کہ جو سپاہیانہ منصب کو ادا کرتا ہو، سپاہیانہ فرض منصبی کو انجام دیتا ہو، اس کے اندر نظم و نسق اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فوجی کے اندر جو قوم اپنے ملک کی جو حفاظت اور رکشا کرتا ہے فوجی، وہ بھی بہت ہی زیادہ ڈسپلن، بہت ہی نظم و نسق کا پابند ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے نا خود ماہیت میں یہ معنی موجود ہے، سپا، سپاہی، اور اسی سے جو ہے اسپا، اسپ یعنی گھوڑا بنا ہے۔
وہ بھی بہت منظم ہوتا ہے۔ تو کس قدر خوبی کے معنی جو ہے نا وہ اس لفظ کے اندر موجود ہے۔ بہرحال سپاہی، سپاہ یہ فارسی کے الفاظ ہیں اور ان کا روٹ ورڈ جو ہے وہ سپاہ ہے، جس کے معنی ایم نشانہ اور راہ اعتدال کے اور صحیح راستے پر چلنے کے معنی میں آتا ہے۔ استاد، استاد کے معنی جو ہے نا وہ ٹیچر، ادھیاپک کے آتے ہیں۔ اس لفظ کے اندر دو امکان ہیں، ایک تو یہ کہ یہ عربی لفظ استاد سے بنایا گیا ہو اور دال کی جگہ دال رکھ دیا گیا ہو، یعنی اس کا ریپلیسمنٹ اور اس کا استبدال، اس کا مبادلہ جو ہے نا دال سے کر دیا گیا ہو، تو اس طرح یہ استاد کے بجائے استاد فارسی میں کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ یہ لفظ استادن سے مشتق مانا گیا ہے اور حذف و زوائد کو زبان کو وضع کرتے وقت جو ہے نا یعنی استادن سے ہی لیا گیا اور اس میں یا جو ہے استادن کی اس کو حذف کر دیا گیا، اور اسی طریقے سے دیگر باقی حروف کو ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا اور ان کا اومیشن کر دیا گیا، جس کے معنی کھڑا کرنا، کھڑا ہونے کے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ صحیح راستے پر رہنمائی اور صحیح چیزوں کی نشاندہی کون کرتا ہے شاگرد کے لیے؟ استاد ہی کرتا ہے۔ ایک لائق استاد ہمیشہ جو ہے نا اپنے شاگرد کو اچھی راہ، اچھا راستہ اور صحیح خطوط کی رہنمائی کرتا ہے، وہی جو ہے نا استاد ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔